پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلے کے ساحل پہ سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سارا ارتھ کی دوسری سائڈ پر پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشنز میں سے سب سے بڑا پورشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کی ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کے 4 اوشنز ہٹا کر صرف اگر پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، راجستھانوں، جنگلات اور آئی لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند ہی آئی لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالی شان سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈوٹ کے برابر دکھتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن میں سے زیادہ تر پر کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کے چانسز لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 دن تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوس سیلواڈور ایلوارینگا نام کے ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 دن گزارے، اور وہ بھی صرف 13 فیٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینے تک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ایزول میں ایلوارینگا نامی یہ شخص رہتا تھا، جو اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن ایلوارینگا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 13 فیٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے ایلوارینگا کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے کی لگاتار محنت اور بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگانے کے بعد صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت نے ان کے ساتھ ایک خطرناک مذاق کر ڈالا۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی۔ ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ ایلوارینگا اور اس کے ساتھی اب اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ دھیرے دھیرے ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ ٹیم بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ایلوارینگا اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے ایلوارینگا کے بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔
ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی الوارینگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ ان کے بچنے کے چانس اب 1% سے بھی کم ہیں۔ جو کھانا پینا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوٹلز میں جمع کر کے پینا شروع کیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں پڑتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ آخر کار الوارینگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مئی کو اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی الوارینگا کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف سے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب الوارینگا پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار ہی گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران الوارینگا نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن الوارینگا کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینے میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کے زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگ گئی۔ الوارینگا نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخر کار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینے کے بعد الوارینگا اپنی اسی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ ہی بچا تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت الوارینگا پر مہرباں ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینے کے بعد، الوارینگا نے آس پاس پانی میں ناریل دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے، جہاں لگے ناریل کے درخت سے ٹوٹ کر ناریل پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں الوارینگا نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دن میں الوارینگا کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایون ایٹل کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈ الوارینگا کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی الوارینگا کی قسمت ہی تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈوٹ جتنے آئی لینڈ کے قریب پہنچ چکا تھا، ورنہ اگر الوارینگا سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپ لائنز میں ہوتا، جو اس آئی لینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر اور دور ہے۔ وہاں سے الوارینگا کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچنے پر الوارینگا نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن الوارینگا پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جنہوں نے الوارینگا کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے شاندار ایپیسوڈ میں۔